بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی خاص خبریں۔ آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کر دی گئی، جس میں وفاقی حکومت، وزرائے داخلہ اور قانون کو فریق بنایا گیا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں متفرق درخواست دائر کی گئی ہے۔ یہ درخواست محمد مسکت سلیم ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں وفاقی حکومت، وزارت قانون اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا بیان سامنے آیا ہے کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ پر دستخط نہیں کیے، اس لیے یہ ایکٹ درست طریقہ کار کے مطابق پاس نہیں ہوا۔ درخواست گزار نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ اس ایکٹ پر حتمی فیصلے تک عدالت اس کو معطل قرار دے اور آفیشل سیکرٹ ترمیمی ایکٹ کی شق 1142 کو ماورائے آئین قرار دے۔ درخواست میں یہ بھی استدعا کی گئی ہے کہ عدالتی فیصلہ آنے تک قانون پر عمل درآمد روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کیا جائے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت کے تردیدی بیان نے ملکی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ گزشتہ روز صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وضاحتی تردیدی بیان جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ صدر عارف علوی نے ٹویٹ میں لکھا کہ خدا گواہ ہے کہ میں نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے۔ تاہم صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کے اس تردیدی بیان کے بعد گزشتہ شب آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل کے قانون بننے کے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس کا چاند پر بھیجا گیا خلائی مشن چاند پر گر کر تباہ ہو گیا۔ روسی خلائی ایجنسی کے مطابق چاند پر بھیجے گئے روسی خلائی مشن لونا 25 کو چاند پر لینڈنگ سے قبل ایمرجنسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ روسی خلائی ایجنسی کا کہنا ہے کہ چاند کے مدار میں موجود لونا 25 کو چاند کے قطب جنوب کی سطح پر آج اترنا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ہالینڈ اور ڈنمارک کا یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان۔ ہالینڈ اور ڈنمارک نے امریکہ کی جانب سے منظوری کے بعد یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے دینے کا اعلان کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ڈنمارک اور ہالینڈ یوکرین کو F-16 لڑاکا طیارے فراہم کریں گے۔ ڈچ وزیر اعظم نے یوکرینی صدر زیلنسکی کے دورہ ہالینڈ کے دوران ہالینڈ اور ڈنمارک کی جانب سے لڑاکا طیارے دینے کا اعلان کیا۔ تاہم ڈچ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ یوکرین کو دیے جانے والے لڑاکا طیاروں کی تعداد ابھی طے نہیں ہوئی۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق 2 روز قبل امریکہ اس بات کی اجازت دے چکا ہے کہ ہالینڈ اور ڈنمارک امریکی ساختہ F-16 لڑاکا طیارے یوکرین کو دے سکتے ہیں۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس کی جارحیت کے خلاف مغربی ممالک یوکرین کو فوجی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کا ماسکو پر حملہ ناکام بنا دیا۔ روس کی سیکیورٹی فورسز نے اپنی فضاؤں میں مشکوک ڈرون طیارے کو دیکھتے ہی فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے اسے گرا دیا۔ اس حوالے سے غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی دفاعی فورسز ماسکو کی تحصیل سٹوپنو کی فضاؤں میں ماسکو کی جانب آتے ہوئے ڈرون طیارے کی نشاندہی کر کے اسے زمین پر گرا دیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈرون طیارے کو ریڈیو الیکٹرونک جنگی آلات کی مدد سے ناکام بنایا گیا ہے۔ طیارہ قابو سے باہر ہونے کے بعد ایک خالی میدان میں گر کر تباہ ہو گیا، جس سے کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ اس حوالے سے وزارت دفاع نے جاری کردہ اپنے بیان میں کہا ہے کہ کیف انتظامیہ نے ڈرون طیارے کی مدد سے ماسکو کے مقامی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کے قریب ماسکو اور اس کی تنصیبات پر دہشت گردانہ حملے کی کوشش کی ہے، جسے ناکام بنا دیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ شمالی کوریا نے کروز میزائل کا ایک اور تجربہ کر لیا۔ شمالی کوریا کی سرکاری نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسٹریٹجک کروز میزائل کا تجربہ
مشرقی ساحل کے قریب بحری جہاز سے کیا گیا۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بھی میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ میزائل کے بارے میں مزید تفصیلات جاری نہیں کی گئیں۔ شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے بیان میں کہا ہے کہ خطے میں امریکہ اور جنوبی کوریا کی مشترکہ جنگی فوجی مشقوں کا مؤثر جواب دیا جائے گا اور شمالی کوریا کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شمالی کوریا کی جانب سے بیان میں جنوبی کوریا اور امریکہ کی مشترکہ فوجی جنگی مشقوں کی مذمت کرتے ہوئے اسے جنگ کی ریہرسل قرار دیا گیا۔ شمالی کوریا کے ہیکرز جنگی مشقوں سے متعلق کاؤنٹر ایکٹ کی ای میلز کو بھی نشانہ بنا چکے ہیں۔ امریکہ اور جنوبی کوریا نے شمالی کوریا کے نئے میزائل تجربے کی مذمت کی ہے اور اسے علاقائی امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ریپبلکن کے پہلے پرائمری مباحثے میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عوامی مقبولیت کو مد نظر رکھتے ہوئے رواں ہفتے امریکی ریاست وسکونسن میں ہونے والے ریپبلکن کے پہلے پرائمری مباحثے میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیا۔ گزشتہ روز ہونے والے سی بی سی پول میں ڈونلڈ ٹرمپ کو 62 جبکہ ان کے قریبی حریف فلوریڈا کے گورنر کو 16 اور دیگر امیدواروں کو 10% حمایت حاصل رہی تھی۔ اس کے بعد سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں لکھا کہ عوام پہلے ہی مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میں کتنی کامیاب صدارت کر چکا ہوں، اس لیے مباحثے میں حصہ نہیں لوں گا۔ دوسری جانب ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک اور مشیر کا کہنا ہے کہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئندہ آنے والے مباحثوں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ لداخ کے عوام موجودہ صورتحال سے ناخوش ہیں، راہل گاندھی۔ بھارت میں کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ لداخ کو جو درجہ دیا گیا ہے علاقے کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں اور وہ نمائندگی چاہتے ہیں۔ کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق راہل گاندھی نے سری نگر میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ مقامی آبادی خطے کی موجودہ صورتحال سے مطمئن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بہت سی شکایات آئی ہیں، عوام ان کو دی گئی حیثیت سے غیر مطمئن ہیں اور وہ نمائندگی چاہتے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بے روزگاری اور مہنگائی کے بارے میں بڑے پیمانے پر تشویش پائی جاتی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ نائجر کی باغی فوج کا اقتدار واپس کرنے کا اعلان۔ افریقی ملک نائجر میں منتخب صدر محمد بازوم کو گرفتار کر کے اقتدار پر قابض ہونے والے فوجی جنرل نے سیاسی قیادت کو اقتدار واپس کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق باغی نائجر فوج کے سربراہ جنرل عبد الرحمن ٹچیانی نے وعدہ کیا ہے کہ وہ 3 سال کے اندر اقتدار عوامی حکمرانوں کے حوالے کر دے گا۔ جنرل عبد الرحمن ٹچیانی نے یہ اعلان دارالحکومت نیامی میں مغربی افریقہ کے علاقائی بلاک اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس کے عہدیداران سے ملاقات کے بعد کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایکواس نے دھمکی دی تھی کہ مذاکرات ناکام ہونے کی صورت میں فوجی کارروائی کی جائے گی، جس کے جواب میں گزشتہ شام اپنے ٹیلی ویژن خطاب میں باغی فوجی سربراہ نے خبردار کیا ہے کہ ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے، لیکن اگر ملک پر کسی قسم کا حملہ کیا گیا تو اپنا مکمل دفاع کرتے ہوئے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ اپنی تقریر میں چیانی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایکواس غیر ملکی افواج کے ساتھ مل کر ایک قابض فوج قائم کر کے نائجر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ ایکواس کی جانب سے ملک پر عائد کردہ پابندیاں غیر قانونی اور غیر انسانی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کی بندش کے نتیجے میں نیامی اور دیگر بڑے شہروں میں بلیک آؤٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی درآمدات پر پابندی بھی قابل مذمت ہے۔ مذکورہ پابندی کو عائد کرنے کا مقصد ہمیں گھٹنوں کے بل بٹھا کر ذلیل کرنا ہے۔ واضح رہ کہ ایکواس نے 26 جولائی کی بغاوت کے بعد نائجر پر سخت پابندیاں عائد کر دی تھیں اور ملک میں آئینی حکمرانی کی بحالی کے لیے اسٹینڈ بائی فورس کی تعیناتی کا حکم جاری کیا تھا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔